یہ سمنانی ویلفیئر بنانے کا جو آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آیا، اور خدمت خلق کا جو معاملہ ہے تو ویلفیئر کے تحت سارے چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا، اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ خیال کیوں آیا، خیال تو تھا ہی، بلکہ یہ اگر میں اور ذرا پیچھے جاؤں تو یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرکزہ خانقاہ میں دونوں وقت لنگر پکتا تھا، غریب امیر فقیر وزیر جو بھی آئے سب بیٹھ کے کھاتے، صحیح۔ اور حضرت کے اپنی خوراک بالکل قلیل اور باقی سب کو بھر بھر کے ہر قسم کے کھانے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ تو وہاں سے چل رہا سلسلہ۔ اچھا تفصیل تو کافی ہے لیکن میں ذرا اس کو مختصر کروں۔ ہمارے دادا حضور قبلہ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الشفیع الجیلانی، جن کا مزار مبارک درگاہ اشرفیہ میں ہے، دہلی میں آپ نے وہاں خانقاہ قائم کی، پہاڑی املی پر اچھا آپ کی رہائش تھی۔ جی جی، گھر میں اناج بھرا ہوا تھا ہر قسم کا، سبحان اللہ، کوئی کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی، سبحان، جو بھی آتا تھا اس کو دے دیا کرتے تھے۔ واہ واہ، اور خصوصاً تحریک پاکستان کے دوران اچھا، جس زمانے میں کرفیو لگ رہے، قتل عام ہو رہا ہے اور ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، فسادات ہو رہے، بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس جانے کھانے کے بھی ظاہر ہے جب باہر ہی نہیں نکلیں گے، روزگار نہیں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں، آپ کی طرف سے سب کو بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی معاوضے کے جو بھی آیا اس کو دے دیا اٹھا، واہ جی، کسی طرح ان کے گھر کا وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جب واپس آئے ہیں تو سب چھوڑ کر آئے تھے، صحیح، وہ بھی بعد میں لوگوں نے ظاہر ہے لوٹ لیا ہوگا، کھا لے جو بھی کچھ ہو۔ اللہ، تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سلسلہ تو ہمارے اسلاف کا ہے اور یہ وہیں سے چل رہا ہے۔ اب جب پاکستان ہجرت کی تو ابتدا میں ظاہر ہے حالات آپ کو پتہ ہی کیسے نہیں تھے، اسٹیبلش ہوتے ہوتے اس میں دراصل وقت لگا، صحیح، لیکن جب درگاہ شریف قائم ہوئی تو والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ، اب آپ دیکھیں کہ اس وقت انتہائی نامساعد حالات، کسی قسم کے کوئی آمد نہیں، کوئی چندہ نہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود جو مریدین ایسے ہوتے تھے غریب، ان کو اپنی جیب سے خاموشی سے پیسے دینا، واہ واہ، ان کے گھر کی کفالت کرنا، واہ واہ، اور کسی کو پتہ نہیں۔ یعنی ان کے وصال کے بعد بہت سے مریدوں نے آ کر ہمیں روتے ہوئے بتایا کہ ہمارے 7-8 بچے تھے، ایک کمانے والا، سب ظاہر بچے چھوٹے، تو کہتے ہیں کہ حضرت اشرف المشائخ عید اور بقرعید پر جوتے کپڑے یہ سب انتظام کرتے تھے، اللہ اکبر، اور فرماتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہاں، اب دیکھیں اس وقت بھی یہ کیفیت، واہ واہ، حالانکہ مسجد کے امام مؤذن کی تنخواہ، درگاہ کے خادم کی تنخواہ اور کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں، جیسے مسجدوں میں جمعے کو ہوتا ہے، درگاہ شریف کی مسجد میں کبھی چندہ نہیں ہوا جمعے کو۔ اچھا، حضرت اپنی جیب سے یا مریدین آپس میں مل کے جو کچھ وہ کرتے تھے، مانگا نہیں کبھی کسی سے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بھیجتا تھا اور تقسیم کر دیا کرتے۔ صحیح، تو یہ سلسلہ تو جبھی سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی کو دیکھ لیں، حضرت قطب ربانی کو، حضرت اشرف المشائخ کو۔ اب کیونکہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی اور ہر چیز جو تھی وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایڈوانس ہو گئی، بالکل، اور ترقی کر گئی، تو اب اس دور میں اس طریقے سے کرنا تو ظاہر ناممکن جی، تو ہم نے یہ سوچا کہ اب باقاعدہ اس کو ایک رجسٹر کرا کر سمنانی ویلفیئر کے نام سے، اور پھر اس میں کام شروع کیا جائے۔ سبحان اللہ، تو الحمدللہ ہم نے جب کام شروع کیا تو کافی لوگ ہمارے ساتھ ملے، اس میں شامل ہوئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ صرف رمضان ہی میں نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے راشن ہر مہینے تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں ایسے بھی لوگ سفید پوش ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتے، آتے نہیں ہیں، ان کے گھر پہنچانے کا انتظام کیا۔ صحیح، صحیح، کچھ ایسی عورتیں بیوائیں جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں، اور وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ ہمیں کوئی ہم کہیں جا کر لیں، ان کے گھر پہنچانے کا انتظام، سبحان اللہ، کہیں پہنچ جائے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ پھر یہ کہ سادات، آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ حرام ہے، بالکل، تو ان کے لیے صاف ستھرا پیسہ جو بغیر صدقے خیرات زکوٰۃ کا ہو وہ ان کے لیے دیا تاکہ یہ اس میں شامل نہ ہو، صحیح، اور ان کو بھی گھر پہ وہ پہنچانے کا اہتمام۔ تو خدا کا شکر ہے سلسلہ جاری ہے۔ صحیح، اب اس میں ایک کام ہم نے اور کیا ہے کہ باقاعدہ ایک آفس بنا کر ایک فارم وغیرہ رکھ دیا،
اور اس کو آپ پر کریں، پھر اس کی انویسٹیگیشن جیسے ہوتی ہے وہ کرا کے صحیح سے جاری کر دیں۔